جی کہ یہود اور نصارہ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. اس لیے جب شوال المکرم کے مہینے سن 10 ہجری میں یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلموا یا معاشر النصارى، اے گروہ نصارہ اسلام لاؤ. انہوں نے کہا بڑے ادب سے مجسم ادب و نیاز بن کے ان کا عبد المسیح العاقب اور ابن الاہم السید یہ دونوں ان کے مذہبی رہنما جو 6 مہینے نجران کے اندر بسر کرتے تھے اور 6 مہینے یہ قیصر روم کے دربار میں بسر کرتے تھے. 3 بر اعظموں پر رومن امپائر کی حکومت تھی، باقی علاقوں میں سے اکثر پر پرشین امپائر کی اس دور میں، ایرانین اور رومین امپائر. تو جتنے بھی رومیوں کے یعنی 3 بر اعظموں پر عیسائیت کے اس دور میں مذہبی امور و معاملات چلتے تھے، ان سب کی نگرانی یہ السید اور العاقب عبد المسیح کرتے تھے. جتنے ان کے ہاسپٹلز تھے، جتنے ان کے خدمت انسانیت کے کام تھے، جتنے کلیسا مذہبی امور و معاملات، یہ پوری دنیا میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. السید جو ابن الاہم ہے اور عبد المسیح عاقب جس کا نام ہے، یہ اصل عرب تھے جزیرہ نما عرب میں. اور نجران آج بھی سعودی عرب شریف کے اندر عرب شریف میں مقام موجود ہے. یہ اس دور میں اتنی بڑی وادی تھی کہ حافظ ابن کثیر اور بڑے بڑے اکابر نے یہ بات لکھی، علامہ طبری، امام ابن اسیر جزری، کہ گھوڑا اگر صبح کو دوڑایا جاتا ماہر شاہ سوار اس کو دوڑاتا، عربی تازی گھوڑے کو اس کی پوری سپیڈ کے ساتھ، تو وہ جناب سورج غروب ہو جاتا تھا اور بمشکل جا کر وادی نجران کا آخری کنارہ آیا کرتا تھا. اور ہر وقت 20,000 مسلح رومن سپاہی اس وادی کی حفاظت کرتے تھے اور ہر نعمت وہاں پیدا ہوتی تھی. تو جب پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر اسلام آ گیا سوائے نجران کے، نجران رہ گیا آخر پر، ان کی بڑی فوجی پاور اور براہ راست رومن امپائر کہ وہ نائب ہیں. تو محبوب علیہ السلام نے پھر حضرت سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے ذریعے خط بھیجا. خط موصول ہوا، انہوں نے آپس میں فوراً مشورہ کیا. 14 بڑے سردار جو مختلف انتظامی یونٹوں پر کام کرتے تھے اور دیگر پورا ملا کر کو 70 افراد کا وفد جو تھا یہ پھر مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گیا. اور جب اگلے دن محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور یہ آپ کا خط ہمیں ملا ہے. بابو نے فرمایا بالکل ہم نے خط لکھا ہے، ہم اللہ کے سچے آخری رسول اور نبی علیہ السلام ہیں اور آپ کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اور ہم اللہ کی حجت اور دلیل ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی طرف آپ اپنی نسبت کرتے ہو انہوں نے ہمارے آنے کی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے. لہذا میں نے دعوت دی، آپ لوگ آ گئے. اسلموا یا معاشر النصارى، اے گروہ نصارہ ایمان لاؤ. انہوں نے کہا حضور انا قد اسلمنا ونحن مسلمون من قبل، حضور ہم تو اسلام لا چکے ہیں اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، آپ کی دعوت سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں، آپ ہمیں کس مزید اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم لستم بمسلمین، اے گروہ نصارہ. اب ان کے 14 سردار سن رہے ہیں اس مکالمے کو اور ان کے دونوں مذہبی رہنما محبوب علیہ السلام سے محو گفتگو. آپ نے فرمایا انکم لستم بمسلمین، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے اندر کفر آ چکا ہے، تمہارے اندر شرک آ چکا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے ہو. کیا تم یہ اعتقاد نہیں رکھتے ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ ایک گروہ تم میں سے ان کو اللہ قرار دیتا ہے. تم تسلیس کے قائل ہو چکے ہو. اور فرمایا اے ابن الاہم جو اپنی قوم میں سید کہلاتا ہے، اور اے عبد المسیح عاقب تم جس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابن اللہ تعالی، وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ پاک کو تم ان کا. انہوں نے کہا حضور بے شک ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں.
تو آپ نے فرمایا یہ شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور مجھ سے پہلے ہر نبی اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے. اللہ پاک لم یلد ولم یولد ذات بابرکات ہے اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. انہوں نے بڑے ادب سے کہا یا محمد علیہ السلام آرینا اباہو، آپ مہربانی فرمائیے ہمیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا باپ دکھا دیجئے دنیا میں انسانوں میں سے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دیں گے؟ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے ہیں. تو چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے اس لیے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. جب انہوں نے یہ دلیل قائم کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کوئی باپ دنیا میں دکھا دیجئے، فوری طور پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نزول وحی کی کیفیت، بلکہ کیفیت نہ کہوں حالت کہوں، طاری ہو گئی. اللہ پاک یہ جو پوری اس وقت عیسائی دنیا کے سب سے بڑے قائد اور مذہبی رہنما تھے، سب سے بڑے علم و دانش کے مالک اور دعوے دار تھے، قیصر روم جن کی پیروی کرتا تھا، ان کے سامنے محبوب علیہ السلام پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی. ورنہ جب محبوب نے بلایا اللہ پاک پہلے یہ آیات بینات نازل فرما کے اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلے سے یہ سارا امر عطا فرما، لیکن نہیں، ان کے سامنے کہ وہ دیکھ لے، وہ اپنی کتابوں کے عالم ہے. پوری عیسائی دنیا ان کی اتباع اور پیروی کرتی ہے، اپنا مقتدا و پیشوا مانتی ہے. انہوں نے محبوب علیہ السلام پر وحی مبارکہ کے نزول کی حالت کو بچشم خود ملاحظہ کیا، اور جب وہ حالت طیبہ الگ ہوئی، نزول وحی کے مرحلے سے محبوب علیہ السلام باہر آئے، تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ نصارہ، اب ان کے سارے سردار سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اے گروہ نصارہ تم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، لہذا ان کا باپ اللہ ہے، تو مجھ پر یہ کلام مقدس نازل ہوا ہے. آج بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 60، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. محبوب علیہ السلام نے پوری قرآن پاک کے مبارک نورانی الفاظ تلاوت فرمائے جن کا ایک نور اور اثر ہے اپنا کلام الہی کا. کلام الہی بزبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور وہ بھی مارز حجت و دلیل میں اور مناظرے کے اندر. ہاں جی، سورہ آل عمران کا یہ مقام تلاوت فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے سارے سردار سن رہے ہیں جو بڑے صاحب عقل و دانش ہیں. تم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کو بیٹا مانتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو مانتے ہو تم نصارہ، تم عیسائی؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. وہ ابو البشر ہے، ابو الانسان ہے، عالم اجسام عالم دنیا میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، اور ہماری کتابوں میں ان کا ذکر. وہ ابو البشر ہیں، ابو الانسانیت ہیں، عالم اجسام، عالم ناسوت، عالم شہادت، عالم دنیا میں، اور وہ اللہ کے سچے نبی علیہ السلام بھی ہیں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تعالیٰ جو قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے اس میں فرما رہے عیسائیوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف ابا جان نہیں، امی جان تو مانتے ہو کہ حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی امی جان ہے. امی جان موجود ہے دنیا میں، صرف ابا جان نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. تو مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ یا ماں ہے دنیا میں انسانوں کے اندر؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے. تو جس کا صرف باپ نہ ہو تم اس کو ابن اللہ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا. تو جس ہستی کو مانتے ہو ان کا باپ دکھا دو اور ماں دکھا دو، وہ تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے. مجھے عیسائیوں جواب دو، میرا قرآن فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہو، وہ اللہ کے بیٹا مانتے ہو. آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر ان کو اللہ کا بیٹا آج تک تم عیسائی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کا جواب دو. اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے. وہ سردار فوری طور پر متوجہ ہو گئے کہ مصطفیٰ کریم محمد کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی عظیم بات، اور ان پر وحی کا نزول تو ہم خود نگاہوں سے دیکھ چکے. ہاں جی، کوئی جواب ان کے پاس اس چیز کا نہیں تھا.
تو آج میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، آگے پھر وہ جب اس چیز کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے تو کٹ حجتی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے۔ ان کے کلام میں وہ جو پہلے مجسمہ ادب و نیاز بن کے آئے بیٹھے